پاکستان سے ریکارڈ تعداد میں افغان پناہ گزینوں کی بے دخلی ہوگی اور کیا نمبر ہے اور کتنے ریکارڈ بنا لیے پاکستان نے افغانیوں کو بے دخل کرنے کے لیے. تمام تفصیلات آج کے وی لاگ کا حصہ ہیں. آج وی لاگ میں یہ بھی بتائیں گے کہ افغانیوں نے کس طرح پاکستان کو ایک دفعہ پھر ڈسا اور اسلام آباد میں کیا کر دیا ان ظالموں نے. یہ تفصیلات بھی آج کے وی لاگ کا حصہ ہیں اور یہ بھی بتانا ہے کہ 3.5 لاکھ افغانی کہاں سے کس بارڈر سے بے دخل ہوئے. تو وی لاگ میں ساتھ میرے آخر تک جڑیے رہیے گا. میں ہوں فرحان عباس. تاریخ ہے آج 11 نومبر 2025. ناظرین کرام، پاکستان کے اندر یکدم تیزی آ گئی ہے. دھنا دھن گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ان کو بھیجا جا رہا ہے. پچھلے وی لاگ کے کامنٹ میں پڑھ رہا تھا، لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے علاقے میں ابھی بھی افغانی موجود ہیں، ہمارے علاقے میں بھی ابھی افغانی موجود ہیں. تو جناب علی، آپ لوگوں سے صرف میری یہ گزارش ہے کہ ایک وقت یہ تھا کہ ہم کہتے تھے آپریشن شروع ہی نہیں ہوا، آپریشن کب ہوگا؟ اب آپریشن شروع ہو گیا تو آپریشن آہستہ آہستہ اپنا مومنٹم پکڑ رہا ہے. آج سے 2 مہینے پہلے جب آپریشن سٹارٹ ہوا تھا، آپ کو یاد ہے 1 ستمبر سے، تو ہم یہ کہتے تھے یار یہ تو نہ ہونے کے برابر ہے، سپیڈ اپ کرنا پڑے گا. اور آج وہ سپیڈ اپ ہو چکا ہے کہ جہاں نومبر کے پہلے ہفتے میں 77,000 افغان پناہ گزین پاکستان کے سپن بولدک چمن بارڈر سے اور تورخم بارڈر سے بے دخل کیے جا چکے ہیں. اب پاکستان میں جو سپیڈ پکڑی ہے نا، اس سپیڈ کے مطابق پاکستان اور ایران کو ملا کر تقریباً 1,54,000 افغان پناہ گزین بے دخل ہو چکے ہیں. یعنی کہ 77,000 پہلے 10 دنوں میں پاکستان سے گئے اور 70,000 کے قریب، آپ 77,000 ہی لگا لو، 77,000 افغان پناہ گزین ایران سے بھی بے دخل ہوئے. تو پوری دنیا بھی ان سے تنگ آ چکی ہے، کیونکہ ایران میں انہوں نے جو جاسوسی را اور موساد کے لیے ایران اسرائیل جنگ میں کی تھی، ایران نے اس کے بعد مہمان نوازی سے توبہ کر لی. اور پاکستان نے شاید اس احسان فراموشی سے، کیونکہ پاکستان تو اس پروسیس سے گزر رہا تھا، پاکستان کو روزانہ کی بنیاد پہ ان سے نقصان پہنچ رہا تھا، تو شاید پاکستان نے ایران کا سبق سیکھ لیا اور ان کو یقین ہو گیا کہ یہ تو کسی وقت میں بھی آپ کی پیٹھ میں خنجر گھونپتے ہیں افغان پناہ گزینوں کی صورت میں. اور آج جو اسلام آباد میں دھماکہ ہوا ہے نا، اللہ معاف کرے ان بے غیرت بے شرموں کو. یہ تحریک طالبان پاکستان والے جو افغانی ہیں اور جو پاکستان میں بیٹھ کر ان کے لیے سہولت کاری کرے. آپ یہ بات سوچئے نا کہ تحریک طالبان پاکستان نے افغانستان میں پلان اگر اس دھماکے کا کیا ہوگا تو پاکستان میں آ کر جب انہوں نے ایگزیکیوٹ کیا تو کسی نہ کسی نے تو ان کی مدد کی ہوگی نا. کوئی نہ کوئی تو ان کا دست راست رہا ہوگا، کوئی نہ کوئی تو ان کا فیسیلیٹیٹر رہا ہوگا. تو فیسیلیٹیٹر پاکستانی، تو میں کہتا ہوں 1% چانس نہیں ہے کہ اگر کوئی ایسا بغیرت پاکستانی ہو جو ان دہشت گردوں کی مدد کر دے. تو نیچرلی ان کی مدد کرنے والے پھر افغانی ہوں گے، جو ان کی ہم زبان، ان کی قوم، ان کی نسل ہوگی. تو وہ نسل نے اپنی بد نسلی دکھائی اور اسلام آباد میں یہ سوسائڈ بومب اٹیک کیا کہ آج صبح 12 بجے جوڈیشل کمپلیکس میں گاڑی داخل ہو رہی تھی، سیکیورٹی اہلکاروں نے ان کو روکنے کی کوشش کی، اور جب ان کو یہ لگا کہ اب ہم پکڑے گئے اندر نہیں جا سکتے، تو وہ تو سالے اپنے جہنمی اپنے آپ کو کمٹ کر کے آئے تھے، تو انہوں نے اپنے آپ کو وہاں پہ اڑا لیا، اور جس میں 12 معصوم پاکستانی اپنی جانوں سے گئے اور 27 معصوم پاکستانیوں کو زخمی حالت میں اسپتال پہنچایا گیا. تو یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ طالبان کی انسانیت ہے؟ اور یار آپ تو اپنے آپ کو اسلام کا علم بردار کہتے تھے، تو آپ تو انسانیت کے برعکس جا کر سارے عمل کر رہے ہیں. اور پاکستان کے اندر یہ تمام کی تمام چیزیں جو افغانی پناہ گزینوں کی صورت میں کر رہے ہیں نا، یہ بڑی خطرناک ہے. تو اب پاکستان کی حکومت تو خیر، اب یہ جو آج کا دھماکہ ہے نا، آپ یقین کرو پاکستان پہلے قبائلی علاقوں میں ان سے لڑ رہا تھا، ان کو مار رہا تھا، جانب واصل کر رہا تھا، افغانیوں کو ماری جا رہا تھا، یہ وہاں سے داخل ہو رہے تھے، ان کو بارڈر پہ ختم کر دیتے تھے. لیکن یہ جو اسلام آباد میں پاکستان کے دل میں آ کے انہوں نے افغانیوں نے حملہ کر دیا ہے نا، تو یہ حملہ تو پاکستان کی وہ جو 12 شہادتیں ہیں نا، وہ آج اس بات پہ مہر لگا گئی ہیں کہ افغان پناہ گزین کسی بھی صورت میں یا کوئی بھی افغانی غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم نہیں رہ سکتا مقیم پاکستان میں. یہ تو مہر لگ گئی ہے ان کے اوپر. تو خیر، پاکستان نے 77,000 10 دنوں میں، نومبر کے پہلے 10 دنوں میں 77,000 نکال دیے، ایران نے نکال دیے 3 لاکھ کے قریب. ترکیہ
انہوں نے بھی نکال دی اپنے پاس سے ترکی نے. اور یہ 3.5 لاکھ افغانی جو فیملیز ہیں نا یہ ساری کی ساری اس وقت افغانستان جا رہی ہیں. اور پاکستان میں تو اب آپریشن اتنا سخت کر دیا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ احکامات اتنے سخت آ چکے ہیں نا کہ افغانی کو ڈھونڈو, یہ گڑے کھڈے میں خندق میں چھپا ہے, اس کو وہاں سے باہر نکالو, اس کو پاکستان سے بے دخل کر دو. تو افغانیوں کو تو اب رکھنا ناممکن ہے. سلامت رہے. میں آپ کو بتاؤں کامنٹ میں لکھ دینا پاکستان آرمی زندہ باد, پاکستان زندہ باد, یہ کامنٹ میں ضرور لکھنا, کیونکہ پاکستان کی فوج نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہوئی, اور پاکستان کی فوج کسی بھی وقت میں افغانیوں کو پاکستان میں مزید رہنے, ان بد نسلوں کو, احسان فراموشوں کو یہ پاکستان میں رہنے نہیں دیں گی. وہ جو 12 شہادتیں آج جوڈیشل کمپلیکس میں ہوئی ہے نا, وہ بھی ہمارے پہ قرض ہے, آپ کے میرے پہ قرض ہے. وہ آپ سمجھو میرے پاکستانیوں اس بات کو, وہ قرض ہے ہم پہ. ان کے خاندانوں کے ہم احسان مند ہیں. وہ بیچارے شریف لوگ پتہ نہیں اپنے کام کاج سے نکلے, غریب بیچارے, نہ لینا ایک نہ دینا دو, ان کا بیچارے بم بلاسٹ میں مرے گئے. تو وہ خاندان کے ہم مقروض ہیں. ہم ان تمام خاندانوں سے اظہار یکجہتی, اظہار ہمدردی کرتے ہیں. آپ کا نقصان کوئی پورا نہیں کر سکتا جناب, یقین کریں آپ کا کوئی نقصان پورا نہیں کر سکتا, لیکن ہمارے دل بھی بڑے افسردہ رنجیدہ ہیں. اور یہ بھارت نے جو کرایا ہے نا, یہ بھارت کو بھگتنا پڑے گا, نریندر مودی کو بھگتنا پڑے گا. جنرل عاصم منیر صاحب, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, آپ لوگوں پہ بڑی ذمہ داری بن گئی, بڑی ذمہ داری بن گئی ہے سر. یہ اتنے آرام سے دبنے والا معاملہ نہیں ہے. عوام کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہونا, عوام بڑے غصے میں آ گئی ہے. یقین کریں آپ اس عوام کو الاؤ کر دینا کریے کہ بھارت کی طرف چلنا, انڈیا کی طرف چلنا شروع کر دیں, ان کے ستیہ ناش کر دیں. یقین مانے ہم سارے بھلے شہید ہو جائیں گے, لیکن یقین مانے مودی کو نا وہ ٹھکانے لگا کے آئیں گے نا, ان کی عقل ٹھکانے لگا دیں گے کہ ساری زندگی یاد کرتے رہیں گے. تو اب تک کے وی لاگ کے لیے اتنا ہے, اگلے وی لاگ تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, پاک فوج زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.